یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے جب ہمارے ہاں مدرسے کو سکول بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک انگریزی زبان کی اصطلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھی، صرف انگریزی کے چند الفاظ ہی بولے جاتے تھے، مثلا ہیڈ ماسٹر، فیس، فیل یا پاس وغیرہ۔ گنتی ابھی کاؤنٹنگ میں تبدیل نہیں ہوئی تھی اور پہاڑے بھی ٹیبل نہیں کہلائے تھے۔ 60 کی دہائی میں چھوٹے بچوں کو نام نہاد پڑھے لکھے گھروں میں خدا حافظ کی جگہ ٹاٹا سکھایا جاتا اور مہمانوں کے سامنے بڑے فخر سے معصوم بچوں سے ٹاٹا کہلوایا بھی جاتا۔ زمانہ آگے بڑھا، مزاج تبدیل ہونے لگے، عیسائی مشینری سکولوں کی دیکھا دیکھی، کچھ پرائیویٹ سکولوں نے انگلش میڈیم کی پیوند کاری شروع کی، سالانہ امتحانات کے موقع پر کچھ سکولوں میں پیپر جبکہ سرکاری سکولوں میں پرچے ہونے لگے، پھر کہیں کہیں استاد کو سر کہا جانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ سارے اساتذہ ٹیچرز بن گئے۔ پھر عام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا وہ اب تک نہایت تیزی سے جاری ہے۔ اب تو یہ یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی اور جو ہم جماعت تھے وہ کلاس فیلوز بن گئے۔ 50 اور 60 کی دہائی میں اول، دوم، سوم جماعتیں ہوا کرتی تھیں اور کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا۔ پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لباس اوڑھ لیا اور فرسٹ سے 10th کلاس کی نیم پلیٹس لگ گئیں۔ تفریح کی جگہ ریسیس اور بریک کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ گرمیوں کی چھٹیوں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن آ گئیں۔ چھٹیوں کا کام نہ رہا بلکہ ہالیڈے پریکٹس ورک ہو گیا۔ پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ امتحانات کی جگہ ایگزامز ہونے لگے۔ شمشاہی اور سالانہ امتحان کی جگہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز کی اصطلاحات آ گئیں۔ اب طلبہ امتحان دینے کے لیے امتحانی مرکز نہیں جاتے بلکہ اسٹوڈنٹس ایگزامز کے لیے ایگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں۔ دوات، قلم، سیاہی، تختی اور سلیٹ جیسی اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئی ہیں۔ ان کی جگہ لیڈ پینسل اور بال پین آ گئے۔ کاپیوں پر نوٹ بکس کا لیبل لگ گیا۔ نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستے کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئیں۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا۔ اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی۔ انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی۔ اسی طرح معاشیات اکنامکس اور سماجی علوم سوشل سائنسز میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے لگے ہیں۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کر رہی ہیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبلز اور چیئرز لگا رہے ہیں۔ داخلوں کے بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول، دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے اور یہ سب کچھ اب ہمارے سرکاری سکولوں میں ہو رہا ہے۔ اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ہم سب نے اس میں حصہ لیا، اور زیادہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آخر ہم کہاں سے آ گئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ دوسروں کا کیا رونا روئیں، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی قبرستان میں مکمل طور پر دفن کر دیا ہے اور مسلسل دفن کرتے چلے جا رہے ہیں۔